اب پاک رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. ایسا لباس پہن کر نہ نکلو جب ضرورت کے وقت میں نکلنا ہو تو ایسا لباس پہن کر نہ نکلو جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن تمہاری طرف مائل ہو. اسی طریقے سے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے باہر نکلنے کے لیے کہیں بھی جانے کے لیے خوشبو کا استعمال نہ کرو. میں تو کیا بتاؤں اس ممبئی شہر کی پوزیشن ایسی ہے کہ العیاذ باللہ آپ یوں ہی لفٹ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بچی لفٹ کے اندر انٹری کرے فوراً خوشبو کی جو ہے نا وہ لپیٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ان عورتوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جو خوشبو ایسی استعمال کرتی ہے جو پھیلتی ہے اسے آوارہ عورت حضور نے فرمایا ہے. اب کوئی اچھا بھلے کہہ دے کہ تم نے کون سا پرفیوم استعمال کیا ہے، دماغ خوش ہو جاتا ہے، بڑا زبردست پرفیوم ہے، اور یہ خوشبو کی کوئی تعریف کر رہا ہو، اس کی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ رسول اعظم نے ایسی عورتوں کے لیے جو ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں جس کی خوشبو پھیلتی ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بدکار اور آوارہ عورت فرمایا. عورت کے لیے ایسی خوشبو کے استعمال کی اجازت ہے جس کا رنگ پھیلے خوشبو نہ پھیلے، اور مردوں کو ایسی خوشبو کی اجازت ہے جس کی خوشبو پھیلے. ہاں عورت اپنے شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بے غیرتی مرد کی، عورت کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، رشتہ دار کی اور ہونے والے شوہر کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہماری جماعت کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سرمایہ داروں کے یہاں شادی ہوتی ہے تو دلہن سنور کر کے آ کر اسٹیج پر دولہے کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اس انداز کے اندر سب سے ملتے ملاتے ہیں جیسے اللہ رحم و کرم فرمائے پردہ اور حجاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ماں کو بھی شرم نہیں آتی، اس باپ کو بھی شرم نہیں آتی، اور اس شوہر کو بھی شرم نہیں آتی جو اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کو دنیا کے مردوں کے سامنے بطور نمائش پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پھر ایسی بچیوں کے پیٹ سے اللہ کے نیک بندے کہاں سے جنم لیں گے؟ کیا ہر آنے والا، ہر مبارک بات پیش کرنے والا مرد نیک ہے، پارسا ہے، بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہے، بھائی کی نظر سے دیکھتا ہے، باپ کی نظر سے دیکھتا ہے؟ نہیں. لیکن کیا کریں، مغربی تہذیب کا بھوت اتنا سوار ہو چکا ہے کہ اعوذ باللہ اس میں کوئی شرم، کوئی جھجک، کوئی آر محسوس ہی نہیں کیا جاتا. یاد رکھیں اگر کوئی عورت بے پردہ ہو جاتی ہے اور بے غیرتی کا مظاہرہ وہ کرتی ہے اس وجہ سے کہ میرا باپ مجھے نہیں روکتا، میرا شوہر مجھے نہیں روکتا. کچھ بچیاں ہیں ایسی ہیں کہ ان سے اگر کہا جائے بیٹے ایسے لباس مت پہنو، بولے میرے شوہر کو پسند ہے، میرے شوہر کو پسند ہے میں ایسے لباس پہنتا ہوں. اس شوہر کو تعجب ہے جو اپنی بیویوں کو ایسا لباس پہنا کر کے نکلتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا للچائی ہوئی نظر سے ان کو دیکھے. قیامت میں صرف وہ عورت اللہ کے عذاب کی شکار نہیں ہوگی بلکہ اس کا شوہر بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. باپ بھی عذاب کا شکار ہوگا اگر نہیں روکتا، بھائی بھی عذاب کا شکار ہوگا اگر نہیں روکتا. اس لیے یہ ساری سسٹم کو ختم ہونا چاہیے اور اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے.